بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا ہو، اور جو رات ہو وہ پہلی طاق رات ہو۔ ایسا اتفاق ہر بار نہیں ہوتا، بلکہ ایسا اتفاق برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں بعد ہوتا ہے۔ اکابرین بزرگان دین اپنی کتابوں میں جمعۃ المبارک کی خصوصیت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر جمعۃ المبارک دوسرے عشرے کے آخری دن آ جائے، یعنی اختتامی دن آ جائے، آخری دن آ جائے، اور جو جمعے کی رات ہو وہ پہلی طاق رات ہو، ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، یعنی اس رات پہلی رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو عمل آج آپ کی میں خدمت پہ پیش کرنے والا ہوں، یہ اللہ والوں کا خاص روحانی عمل ہے۔ اللہ والے پہلی طاق رات اس عمل کی بڑی ہی پابندی کیا کرتے تھے، اور اپنے متعلقین اور عقیدت مندوں کو بھی اس کی پابندی کروایا کرتے تھے۔ یہ جو عمل ہے یہ ایک دعا کا ہے، دعائیہ کلمات ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ عرش کے ساتھ لٹکے ہیں۔ جب کوئی شخص 20 رمضان المبارک جمعے کے دن اور پہلی طاق رات اس عمل کو کرتا ہے تو یہ جو کلمات ہیں جو باقاعدہ طور پہ عرش کے ساتھ لٹکے ہیں، یہ باقاعدہ اللہ کی عدالت میں جا کر جھگڑا کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ جب تک اللہ پاک اس شخص کی دعا نہیں قبول فرماتے، جب تک اللہ پاک اس شخص کی حاجت نہیں پوری فرماتے، اس وقت تک یہ دعائیہ کلمات جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اتنا پاورفل عمل ہے دعائیہ کلمات کا۔ جو شخص 20 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ دعائیہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور پہلی طاق رات یہ عمل کر لیتا ہے، اس کو پورا سال مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو پورا سال کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو پورا سال کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو پورا سال کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو پورا سال بے روزگار ہونا نہیں پڑتا، اس کو پورا سال بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، اور جو یہ شخص عمل کر لیتا ہے وہ اور اس کی اولاد مالدار ہو جاتی ہے۔ یعنی جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، جس گھر میں یہ دعائیہ کلمات کا 20 رمضان مبارک کے دن جمعہ کے دن یہ عمل کر لیا جائے، اور لیلۃ القدر والی رات یعنی جو پہلی طاق رات ہے اس رات کو یہ عمل کر لیا جائے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے تمام افراد کا نام اللہ پاک آنے والے دنوں میں مالدار اور غنی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اتنا پاورفل عمل ہے، اس لیے بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، بڑا ہی خوش بخت ہوگا جو 20 رمضان مبارک جمعے کے دن یہ دعائیہ کلمات پڑھ لے گا، اور پہلی طاق رات ممکن ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ جو شخص یہ دعائیہ کلمات پڑھ لیتا ہے اس کو پورا سال کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو پورا سال کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ پاک اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے، پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے، پورے سال کی دولت اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ جو شخص بے اولاد ہے اس عمل کو کر لے، اللہ پاک اس کی جھولی کو بھر دے گا۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کی جھولیوں کو اللہ پاک ٹھنڈا کرے گا، ان کی جھولیوں کو اللہ پاک بھر دے گا، نیک اور صالح اولاد سے اللہ پاک فیضاب کرے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک من پسند ان کو روزگار عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مقروض ہیں، چاہے جتنا بھی قرضہ ہے، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہ دعائیہ کلمات 20 رمضان مبارک جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور پہلی جو طاق رات ہے ممکن ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، آپ اس رات کو بھی یہ دعائیہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا، غیبی مدد کے دروازے آپ کے اللہ پاک کی طرف سے کھل جائیں گے۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں سارا سال، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی،
ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ کرائے کا مکان ہوگا، ذاتی گھر سے اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میں 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا نام لازمی لکھنا ہے۔ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، اور آپ کی آمین اللہ پاک کو اگر پسند آ گئی تو نہ جانے ایک کی آمین قبول ہونے سے اللہ پاک لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنا دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کا واسطہ، یا اللہ دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، پہلا عشرہ اختتام پذیر ہوا، اب دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ آج 20 رمضان المبارک جمعے کے دن یا رب العالمین ختم ہونے کو ہے، اور جو جمعے کی رات ہے یہ پہلی طاق رات ہے۔ یا اللہ اس پہلی طاق ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، یا اللہ اس پہلی طاق رات کی عظمت کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں سے بے روزگاری کو ختم فرما، یا اللہ من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تو خاتمہ فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ نیک اور صالح اولاد ان کو عطا فرما، یا رب العالمین جو شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، سارا سال کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں، کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے خوف اراز کا شکار رہتے ہیں، یا اللہ جو ذاتی گھر ہے، جو سر پہ جو چھت ہوتی ہے، یا اللہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو تو روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ یا رب العالمین یا رب العالمین کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی کاروبار کی مشکلات کو آسان فرما، اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، گھر میں رزق کی تنگی کا جو لوگ شکار ہیں گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، یا رب العالمین نعوست کا خاتمہ فرما، بے برکتی کا خاتمہ فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے 20 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ عمل کر لینا ہے، اور جو جمعے کی رات ہے وہ پہلی طاق رات ہے، ممکن ہے کہ وہ پہلی لیلۃ القدر کی رات ہو، لیلۃ القدر کی رات یعنی پہلی طاق رات کا بھی یہ عمل ہے۔ آپ نے ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھیے گا، ہفتے کی جو رات ہے وہ طاق رات نہیں ہے، طاق رات جمعے کی جو رات ہے یہ پہلی طاق رات ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، پہلی طاق رات اس عمل کو لازمی کر لیں، اس دعا کو لازمی پڑھ لیں۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ جس جگہ بھی بیٹھے، جس مقام پہ بھی بیٹھے، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، باوضو ہو کے، جگہ کی کوئی قید نہیں، جس جگہ بیٹھنا چاہیے بیٹھ سکتے ہیں، باوضو مسلے پہ بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ دن کو کر سکتے ہیں، رات کو کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس میں یکسوئی آئے گی، تنہائی ضروری ہے اس عمل میں۔ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کے آغاز میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں درود ابراہیمی کا آپ کو اس لیے بولتا ہوں، اس کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا، اس میں بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑی قبولیت ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک نے نماز میں اس کو بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک جمعے کے دن یا پہلی طاق رات، ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آپ نے اس عمل کو پہلی طاق رات کے عمل کے طور پہ بھی کر لینا ہے، اور 20 رمضان المبارک یعنی کہ آپ نے جمعے کے دن بھی اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہفتے والے دن جو ہے وہ پہلی طاق رات نہیں ہے، میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہیں آپ بھول نہ جائیں۔
جمعے کی جو رات ہے یہ پہلی طاق رات ہے، ممکن ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو عمل کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کس طرح آپ نے پڑھنا ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ، جیسے کہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہو، اللہ سے اب ہم کلام ہو رہے ہو، اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دنیا کے تمام چیزوں سے آپ نے اپنا تعلق توڑ کے آپ نے بالکل تنہائی میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اب حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 7 بار پڑھ لینا ہے، 7 بار، یعنی کہ 7 ٹائمز آپ نے نہ 7 سے زیادہ نہ 7 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے، یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے، مقدار اور ترتیب کو مرزوی خاطر رکھ کے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ فوری طور پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو دوسرا عمل کرنا ہے، آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اس دعا کا کرنا ہے جو دعا عرش کے ساتھ لٹکی ہے۔ عرش کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ پاک نے ان کلمات کو عرش کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہے، اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ جو شخص 20 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ پہلی طاق رات، ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، پہلی طاق رات ان دعائیہ کلمات کو اپنے مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو یہ دعائیہ کلمات باقاعدہ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے آزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، ناراضگی کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں کہ یا اللہ 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کوئی شخص مجھے پڑھ رہا ہے، میں جو کلمات ہوں مجھے پڑھ رہا ہے، یا اللہ ان کلمات کی برکت سے یا اللہ اس شخص کی دعا کو قبول فرما دے۔ یعنی یہ دعائیہ کلمات باقاعدہ طور پہ ان کو اللہ پاک زبان عطا فرماتے ہیں اور یہ پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے حق میں وکالت کرتے ہیں۔ یہ ایک دعائیہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ کلمات ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اب 11 سے مراد ہے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار بتائی جائے اس میں کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا اور آخری عمل، جس کے بنا یعنی 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کا یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا اور پہلی طاق رات کو بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ اولاد کے خزانے اللہ پاک نے اس میں چھپا رکھے ہیں، دولت کے خزانے اللہ پاک نے اس میں چھپا رکھے، رزق میں برکت کے خزانے اللہ پاک نے اس میں چھپا رکھے سورہ کوثر میں۔ اب سورہ کوثر کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر آپ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف 129 ٹائمز پڑھنا ہے، 129 مرتبہ، 129 مرتبہ۔ یاد رہے کہ یہ جو عمل ہے یہ 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کا بھی ہے اور پہلی طاق رات ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی
کی ہے۔ فوری طور پہ آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علی محمد پڑھا تھا، 3 دفعہ پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہے یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہے، کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لے اور اللہ سے مانگے، یا اللہ پہلی طاق رات کا واسطہ، یا اللہ 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کا واسطہ، یہ دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، یا اللہ پہلا عشرہ اختتام پذیر ہوا، دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو گیا، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا واسطہ، یا اللہ فضیلتوں کا واسطہ، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔